بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت جو مذکورہ حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ہے یہودی درخت۔ دنیا میں ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جسے یہودی درخت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت جس جگہ پر مدینہ میں آپ کی سواری بیٹھی تھی اور اس جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کے تعمیر کے لیے جگہ خریدی تھی، اس جگہ میں کچھ پرانے قبرستان تھے اور کچھ کانٹوں کے درخت تھے جسے غرقد کا درخت کہا جاتا تھا۔ ان تمام چیزوں کو وہاں سے آپ نے ہٹایا اور پھر اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے مشرق میں ایک قبرستان ہے جس کو آج جنت البقیع کے نام سے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس قبرستان کا اصل نام ہے بقیع الغرقد۔ بقیع الغرقد، بقیع کہتے ہیں ایک جگہ کو اور غرقد کہتے ہیں ایک درخت کو، جسے آج کے دور میں یہودی درخت کہا جاتا ہے۔ غرقد کی جگہ غرقد کہتے ہیں کانٹے دار درخت، ایک ایسا کانٹے دار درخت جو بقیع جو قبرستان ہے جنت البقیع، اس جگہ پر قدیم زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر آئے تب وہاں کچھ درخت ہوا کرتے تھے اور وہ درخت کانٹے دار تھے، اور یہ غرقد کانٹے دار ایسا درخت ہوتا ہے جو ہرا بھرا تو ہوتا ہے، کچھ پیلا مائل ہوتا ہے، اس میں کانٹے ہوتے ہیں اور ہلکی سی اس میں بدبو آتی ہے، اور انسانوں کے لیے کوئی خاص فائدے کا درخت نہیں ہوتا ہے، وہ ایسے ہی اگ جاتے ہیں۔ ہندوستان کے کہتے ہیں کہ راجستھان کے بعض علاقوں میں وہ درخت پایا جاتا ہے جسے غرقد کہتے ہیں، اور یہ وہ درخت ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اس درخت کا اہتمام کرنے والے یہود ہیں۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ درخت اسرائیل نے اپنے ملک میں
اور جہاں جہاں فلسطین کا جو علاقہ وہ قبضہ کرتے ہیں ان علاقوں میں یہ درخت اگاتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ فلسطین کی وہ سرزمین جہاں زیتون کے درخت ہوا کرتے تھے، زیتون کا پھل، زیتون کا پودا، یہ سب فائدے مند ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہے والتین والزیتون، اور زیتون آج بھی دنیا کے اندر پھل کھایا جاتا ہے، اس کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے، مبارک درخت۔ اس مبارک درختوں کی جھاڑیوں کو، ان کے باغات کو ختم کر کے یہود وہاں پر غرقد کی کاشت کرتے ہیں۔ غرقد نامی وہ درخت لگاتے ہیں، کانٹے دار درخت، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 1981 میں اقوام متحدہ نے اردن کو 10 لاکھ غرقد نامی درخت کے پودے دیے تھے کہ آپ یہ اپنے علاقے میں جگہ جگہ لگائیے۔ ہندوستان سے اور افغانستان، خاص طور پر ان دو ملکوں سے بھی اسرائیل یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں جگہ جگہ پر یہ درخت لگائیے، اس کا پورا خرچ ہم دیں گے۔ حالانکہ اس درخت سے نہ آپ کو کوئی پھل ملتا ہے اور نہ سایہ ملتا ہے، وہ درخت سایہ دار بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ درخت جس جگہ ہوتا ہے اتنا پھیل جاتا ہے کہ آدمی اس کے نیچے جا کر نہیں بیٹھ سکتا، وہ زمین تک ٹکا ہوتا ہے اور اس میں کانٹے ہوتے ہیں، لہذا کوئی انسان اس کا سایہ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن اس درخت کو لگانے کے لیے باقاعدہ ان ملکوں کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے ملکوں میں جگہ جگہ یہ درخت لگائیے۔ اس درخت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا تھا کہ لا تقوم الساعۃ حتی یقاتل المسلمون الیہود، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کر لیں۔ ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے مسلمانوں میں اور یہودیوں میں۔ یہ جو حادثات ہوتے رہتے ہیں، جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہود فلسطین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ غزہ کو بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، لیکن اس کے پیچھے ابھی ایک خاموش جنگ جس کے ہونے کا انتظار ہے وہ ابھی پنپ رہی ہے۔ بعض ممالک ہیں جو اس ٹارگٹ پر ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اسرائیل سے بہت بڑی جنگ کرنے والے ہیں، اور اس کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور اس کے لیے یہود بھی اپنی تیاری کر رہا ہے کہ دنیا میں وہ جگہ جگہ اس جنگ سے بچنے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، ان علاقوں میں جہاں یہ جنگ ہو سکتی ہے اور جن ملکوں سے ہو سکتی ہے، ان علاقوں میں اپنے پناہ کے لیے وہ یہ غرقد نامی درخت کثرت سے لگا رہا ہے تاکہ وہاں جائیں اور وہ خود پناہ لے لیں تاکہ اپنے آپ کو قتل سے بچا سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جنگ ایسی ہونے والی ہے، بڑی جنگ مسلمان اور یہودیوں کے درمیان، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، جنگ ایسی ہوگی کہ پھر مسلمان ان کا بہت زیادہ قتال کریں گے، قتل کریں گے، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، یہاں تک کہ درخت اور پتھروں کے پیچھے یہودی چھپنے لگیں گے، انہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، لیکن جہاں انہیں موقع ملے گا وہاں چھپیں گے، چاہے وہ درخت ملے یا پتھر ملے، بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے، درختوں کے پیچھے جا جا کر یہ چھپیں گے، اتنا دوڑائے جائیں گے، اتنا دوڑائے جائیں گے کہ انہیں چھپنے تک کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور جب یہ درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپیں گے تو نبی فرماتے ہیں فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ یا مسلم یا عبداللہ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي تَعَالَ فَاقْتُلْهُ،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان پتھروں کو اور ان درختوں کو گویائی دے گا. وہ درخت اور پتھر بول پڑیں گے، ان کے اندر سے آواز آئے گی اور مسلمانوں سے کہیں گے، مسلمان اے اللہ کے بندے ادھر آؤ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو. درختوں کا بولنا، پتھروں کا بولنا، یہ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی جانب سے سلام آپ سنا کرتے تھے، پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے، اور ان کو زبان ہو یہ بولیں یہ ناممکن نہیں ہے. کیونکہ ہم قرآن مجید میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ اور پیر بھی بولیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہم ان کی زبان بند کر دیں گے اور پھر ان کے ہاتھ، ان کے جسم کے اعضاء بول پڑیں گے. تو جنہیں بولنا نہیں آتا وہ بولیں گے. قیامت میں، قیامت کے دن بھی ہوگا اور دنیا میں وہ معجزات میں سے ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا ہے. اور جب یہ جنگ ہوگی یہودیوں کے ساتھ تب بھی یہ معجزہ ظاہر ہوگا کہ درخت اور پتھر مسلمانوں سے کہیں گے کہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اسے قتل کرو. مطلب یہ کہ اس قوم سے پتھر درختوں کو بھی، بے جان جن کو ہم سمجھتے ہیں، انہیں بھی اتنی نفرت ہوگی. ان لوگوں کے جرائم، ان کے معاصی، ان کے گناہ، ان سے اتنی نفرت ہو جائے گی کہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی جانیں بچیں، ان کو بھی قتل کر دیا جائے. اس کے لیے وہ مسلمانوں سے کہیں گے الا الغرقد. نبی فرماتے ہیں سوائے غرقد کے، غرقد درخت کے. فَإِنَّهُ مِن شَجَرِ الْيَهُودِ. آپ نے فرمایا یہ یہودیوں کا درخت ہے. یہ غرقد جو درخت ہوگا، اس درخت کے پیچھے یہودی چھپیں گے تو یہ درخت خاموش رہے گا. مسلمانوں سے نہیں کہے گا کہ آؤ دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، قتل کرو. آپ کبھی انٹرنیٹ پر غرقد درخت کی تصویر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جیسے چھتری ہوتی ہیں ایسے 1 سے 2 میٹر اونچا ہوتا ہے اور پھیل جاتا ہے نیچے آ کر پھیلتا ہے اور زمین تک رہتا ہے. اس کی شاخیں، اس کی ڈالیاں، اس کے پتے زمین تک ٹک جاتی ہیں. کوئی آدمی اس درخت کے پیچھے اگر بیٹھ جائے، کھڑا رہ جائے تو ادھر والے کو نظر نہیں آئے گا. اور آج اسرائیل میں جگہ جگہ غرقد نامی درخت کے باغات بن رہے ہیں. جیسے عربوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جگہ جگہ کھجوروں کے درخت لگاتے ہیں، گھر کے سامنے، آنگن میں، راستوں میں اس کے باغات ہوتے ہیں. تو اسرائیلی یہودی اپنے گھر کے سامنے بھی، آنگنوں میں بھی یہ غرقد والے درخت لگا رہے ہیں. ان کے راستوں پر بھی یہ درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ پورا علاقہ، حتیٰ کہ یورپ کے کئی علاقوں میں انہوں نے یہ غرقد نامی درخت لگانے کی مہم چلا رکھی ہے. اگر آپ کے پاس زمینیں ہیں اور آپ وہ درخت لگانا چاہتے ہیں تو باقاعدہ یہودی یعنی اسرائیل ملک آپ کو اس کا پیسہ دے گا، خرچ دے گا کہ لگائیے آپ کے پورے زمین پر یہ درخت. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے یہ یقینی ہے، یہ ہوگا. انہیں اس قیامت کی علامت پر یقین ہے کہ پیغمبر نے جو کہا ہے وہ یقینی ہے، یہ ہونے والا ہے. اور عقل مند کہتے ہیں نا کہ عقل مند وہی ہے جو بارش سے پہلے چھاتا خرید لیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل مندی اب اسی میں ہے کہ وہ جنگ آنے سے پہلے ہم غرقد کے درخت لگائیں تاکہ ہم اس کے ذریعے چھپ جائیں. چھپیں گے تھوڑی دیر کے لیے، وہ چھپ سکتے ہیں لیکن بچ نہیں سکتے.
وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھپیں گے بچ جائیں گے. چھپیں گے، وہ درخت ان کے بارے میں مسلمانوں کو نہیں بتائے گا، لیکن وہ بچیں گے نہیں، ان کا خاتمہ ہونا ہے، ان کا خاتمہ ہونا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہے، اس درخت کے علاوہ جتنے درخت ہیں دنیا میں، سارے درخت بول پڑیں گے. اگر ان کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہو، کہیں گے ھذا یہودی خلفی تعال فاقتلوا، اے مسلمان، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آؤ اسے قتل کرو. لیکن گرقد نامی درخت نہیں بولیں گے. اسی لیے یہود چاہتے ہیں کہ دنیا میں جگہ جگہ گرقد درخت لگائیں، لیکن یہ کون لگائے؟ اگر زیتون جیسے درخت ہوں تو آدمی لگانے کے لیے تیار ہو جائے کہ ٹھیک ہے یہ لگائیں گے، اس سے سایہ بھی ملے گا، پھل بھی ملے گا، فائدہ بھی ہوگا. آپ سے کہیں کہ میرے پاس ایک زمین ہے، چلیے ہم 1000 آم کے درخت لگانا چاہتے ہیں، پورا خرچہ ہم دیں گے. ہم کہیں گے ویلکم، آئیے لگائیے ہمارے کھیت میں آموں کے درخت، کیونکہ فائدے والا درخت ہے. لیکن کانٹے والا درخت کوئی کہے کہ ہم آپ کے کھیت میں لگانا چاہتے ہیں، تو ہم کہیں کانٹے والا کیوں، کیا کریں گے ہم، اس سے تو نقصان ہی ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے زبردستی لوگوں پر تھوپ کر، وہ پیسے کا لالچ دے کر وہ لگوانا چاہتے ہیں تاکہ کسی طرح سے ان کی جان بچ جائے. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آج دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کا غلبہ ہو رہا ہے. غلبے کی بھی، کسی بھی قوم کے غلبے کی ایک حد ہوتی ہے، ظلم کرنے والے ظالم کی بھی ایک حد ہوتی ہے. وہ جب اس حد تک پہنچ جائے گا، اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوگا. جیسے صبح سورج نکلتا ہے اور یہ تیز ہوتے ہوتے ایک حد تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد اور آگے تیز نہیں ہوتا. اتنا تیز ہوتا ہے کہ لوگ روڈ پر نکلتے ہیں، چھاتا لے لیتے ہیں. گھر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، لوگ چاہتے ہیں کہ اب چھاؤں کے اندر بیٹھ جائیں تاکہ اپنے آپ کو آرام کر لیں. لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد جو چھاؤں میں بیٹھنا چاہتے تھے، اب وہ آسمان کے نیچے بیٹھنے لگتے ہیں. کیوں؟ وہ سورج چلا گیا، اس کی گرمی بھی چلے گئی، اور آہستہ آہستہ وہ غروب ہو جاتا ہے. یہ دنیا کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ آپ کا عروج ہوگا. عروج ہوتے ہوتے ایک دن پھر آپ کے انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. انسان بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کا جسم مکمل ہوتا ہے، قوت پوری ہوتی ہے، اور بعد میں وہ ڈھلنے لگتا ہے. ایسے ہی ظالم بھی ہیں. دنیا میں جتنے ظلم کرنے والے ہیں، ان سب کا اختتام بھی ایک دن ہوگا. اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے بھی ایک علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مسلمانوں کو تسلی بھی دی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کریں، ایک دن اس ظالم کا خاتمہ ہونے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر طرح کے ظلم سے محفوظ رکھیں، اور جو ظالم ہیں ان کو ان کے نتیجے پر، ان کے مقام پر پہنچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.